ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. یہ سورت جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت کا نام ہے القاریعہ، سورۃ القاریعہ، اور اسی لفظ سے اس سورت کا آغاز بھی ہوا، القاریعہ ما القاریعہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو سورت گزری ہے سورۃ التکاثر، اس میں بھی اللہ رب العزت نے قبر وغیرہ کے حالات کو بیان کیا کہ دنیا ختم ہونے والی، اور پارہ 29 اور 30 کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے قیامت، جنت، جہنم، جنت کی نعمتوں کو اور جہنم میں کیا کیا تکلیفیں ہیں ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اور اکثر صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان مضامین کو بیان کروایا ہے، اور بار بار ایک ہی مضمون کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، اور آگے بھی دوسرا عالم اور ہماری دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، قبر کی زندگی ہے، میدان محشر کی زندگی ہے۔ تو بار بار اس لیے ایک ہی مضمون کو مختلف الفاظ، مختلف تعبیرات، مختلف عنوانات سے بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ بعد میں جو حالات اور جو احوال پیش آنے والے ہیں اس کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور اس کا استحضار رہے۔ اذا تکرر تقرر فی القلب، کہ جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو، قیامت کی ہولناکی کو اور اس کی دہشت کو، اس کی سنگینی کو بیان کیا ہے۔ فرمایا القاریعہ ما القاریعہ، القاریعہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز، قرع یقرع، قرع الباب دروازے کو کھٹکھٹانا، دروازے کو دستک دینا۔ تو القاریعہ ایسی چیز جو دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، جو دل دہلا کے رکھ دے، اور جو کائنات میں، جو عالم میں ایک طریقے کی حرکت اور جنبش پیدا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا القاریعہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم جس طریقے سے قرآن میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو پیغامات ہیں، جس طریقے سے یہ مضامین بہت عمدہ ہیں اور بہت عجیب عجیب مضامین ہیں، تو مضامین اور اپنے پیغامات کے اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں قرآن کا جو اسلوب ہے اور قرآن کی جو تعبیر ہے، یہ تعبیر بھی بہت اعلیٰ ہے اور بہت عجیب و غریب ہے۔ ہم اور آپ اس کا صرف اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن عربیت کے ان الفاظ میں جو چاشنی ہے اور دلوں کو جھنجھوڑنے کی جو صلاحیت ہے اور اس کے اندر جو تاثیر ہے، وہ ترجمے میں یا کسی اور زبان میں اس کا ہو بہو پیش کر دینا یہ ناممکن سی چیز ہے۔ کہ کفار مکہ وہ تو اہل عرب تھے،
عربیت سے واقف تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، کہ جب وہ سنتے تھے تو ان کے دل یہ الفاظ اور یہ تعبیرات ان کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے تھے، کیونکہ وہ عربیت کو سمجھنے والے تھے۔ ہم اور آپ عربیت سے ناواقف ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ قریب سے قریب تک جو ترجمہ ہو سکتا ہے، جو مفہوم ہو سکتا ہے، ہم اسی کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں صحیح معنی میں جو چاشنی، جو تاثیر ہے، اس کو بیان کرنے سے ہم کیا ہیں؟ قاصر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز، وہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی چیز، اور دنیا کے اندر، عالم کے اندر ایک طریقے سے حرکت پیدا کرنے والی چیز، ملقارعہ، تو کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک ملقارعہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ قیامت کے منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی اہم بات بتانی ہوتی ہے، کوئی اہم یا کوئی بڑا واقعہ کہیں پیش آیا ہو، تو اپنے ملنے والے سے اگر بتاتے ہیں، ہم خوف و دہشت کے عالم میں ہوں، تو فوراً یہ نہیں بتاتے تھے کہ فلاں حادثہ ہو گیا، فلاں کہیں بم پھٹ گیا، یا کوئی حادثہ واقع ہو، پتہ بھی ہے وہاں کیا ہوا ہے، تو سامنے والا پوچھتا ہے کیا ہوا ہے، تو پھر آگے اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ تو قرآن میں بھی اس انداز سے کئی تعبیرات آئی ہیں، جیسے شب قدر کے بارے میں جو اللہ نے بتایا، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جیسے ہم اور آپ اپنی گفتگو میں کوئی اہم واقعے کی اطلاع، خبر دینی مقصود ہو، تو پہلے سامنے والے سے پوچھتے ہیں کہ پتہ ہے وہاں کیا ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، تو پوچھتا ہے سامنے والا پھر کیا ہوا، تو پھر آگے ہم اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ تو جب کوئی اہم اور بہت اہم بات پیش کرنی ہو تو اس وقت یہ لہجہ اور یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو قرآن بھی جب قیامت کے احوال کو بیان کر رہا ہے تو اسی اسلوب میں بیان کر رہا ہے کہ وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی چیز، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز کیا ہے، اس وقت کیا عالم ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کہ جس وقت قیامت طاری ہوگی، قیامت جس وقت طاری ہوگی، زمین و آسمان کے تمام نظام تہو بالا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ کی عزت نے اختصار سے بیان کیا ہے، دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل ہے کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، کہ جس وقت قیامت طاری ہوگی، جس وقت قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض مثقالها، اور قبروں سے مردے نکل پڑیں گے، اذا الشمس كورت، اور سورج بے نور ہو جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، اور ستارے یہ ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے، واذا البحار سجرت، اور سمندروں میں ایک قسم کی طغیانی پیدا ہو جائے گی، اور سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ غرض یہ کہ وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوگی۔ آج ایک ماں کو اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن جس وقت قیامت طاری ہوگی، انسان ایسا مدہوش اور ایسے پریشانی اور حیرانی کے عالم میں ہوگا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے گود سے اچھال کے پھینک دے گی، پھر دوبارہ وہ پلٹ کے نہیں دیکھے گی کہ میرے اس دودھ پیتے بچے کا کیا حال ہوگا، بس میری جان بچے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ جیسے ابھی 5-6 مہینے پہلے زلزلے کا ایک ہلکا سا جھٹکا آیا، تو جب زلزلے کا جھٹکا آتا ہے، زمین ہلتی ہے، تو ہم اور آپ کیا پورے اہتمام کے ساتھ گھر سے بھاگتے ہیں، چپل کہاں ہے، ٹوپی کہاں ہے، موبائل کہاں ہے، ایک ہی موبائل ہے، گھڑی کہاں ہے، سب لگا کے بھاگتے ہیں، بس بھاگو جان بچے، سامان گر جائے تو جائے، سامان ظاہر ہو تو ہو، بس جان بچ جائے۔ باہر نکلنے کے بعد ہم راحت و آرام کی سانس لیتے ہیں، لیکن اس وقت تو یہ کیفیت، یہ عالم ہوگی، یہ عالم ہوگا کہ ہر جگہ تباہی و بربادی۔ زمین ہل رہی ہے تو صرف آدھے منٹ کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے نہیں ہلے گی، زمین ہلے گی تو ہلتی ہی رہے گی، قبر سے مردے نکلتے رہیں گے اور آسمان پھٹتا ہی رہے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہیں گے، سمندر میں ایک قسم کی طغیانی رہے گی، تو انسان بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ آج تو ادھر سے پولیس آئی تو ادھر بھاگ جاؤ،
ادھر سے کوئی چور ڈاکو آئے تو ادھر بھاگ جاؤ، لیکن فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس وقت تو ہر جگہ تباہی ہے، تباہی، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو جس وقت قیامت طاری ہوگی وہ ایک عجیب سا منظر ہوگا اور عجیب حیرانی اور پریشانی کا عالم ہوگا۔ انسان فرمایا کہ ماں اپنے دودھ پیچھے بچے کو اپنے گود سے اچھال کے پھینک دے گی، اور لوگ ایسے پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے انہوں نے نشہ چڑھایا ہوا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، جیسے کہ انسان جب شراب پی لے تو اپنے عقل اور ہوش و حواس کھو دیتا ہے، ادھر ادھر ڈاواڈول ہوتے رہتا ہے۔ تو قرآن نے منظر کشی کی، جس وقت قیامت قائم ہوگی تو لوگ ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے سب نشے میں ہیں، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے، وہ تو ایک حیرانی اور پریشانی اور اللہ کا وہ عذاب ہوگا کہ لوگ اس وقت خوف و دہشت میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی قیامت کو منظر کو بیان کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز، وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی چیز اور دنیا میں ایک حرکت پیدا کر دینے والی چیز وہ کیا ہے، اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے اس کی تفسیر بیان کی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے، بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے۔ جیسے جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد پتنگ کے کیڑے مکوڑے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان میں ایک ترتیب نہیں ہوتی، کوئی ادھر اڑ رہا ہے، کوئی ادھر اڑ رہا ہے۔ تو انسان ایسی بکھرا پڑا ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے۔ ماں یہ نہیں دیکھے گی کہ میرا لال کہاں ہے۔ جب ماں کی ممتا بھی اس دن ختم ہو جائے گی تو پھر کون سی دوستی اور کون سی یاری اس دن کام آنے والی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، سب کو بس اپنی پڑی ہوگی کہ بس میری جان بچ جائے، میرا کام چل جائے، میں کسی طرح بچ جاؤں، کسی کو دوسرے کا کوئی خیال کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس روز انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور آگے فرمایا کہ پہاڑ کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرمایا پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنی ہوئی روئی۔ پہاڑ کی مضبوطی اور اس کی سختی، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص صبر و استقامت کا پیکر ہو تو کیا کہا جاتا ہے، فلاں شخص استقامت کا پہاڑ ہے، کیسے بھی مصائب آئے، حالات آئے، سب کو صبر کر لیتا ہے، سب کو سہ لیتا ہے، تو اس کی مثال دی جاتی ہے کہ فلاں چیز تو پہاڑ جیسی مضبوط ہے، فلاں شخص استقامت کا پہاڑ ہے۔ تو پہاڑ اتنی مضبوط اور اتنی سخت اپنی جگہ پہ جمی ہوئی چیز، لیکن کل قیامت میں جس وقت قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرما رہے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ روئی، اور روئی تو ایسی نرم ہوتی ہے کہ اس کو جب دھل دیا جائے دھلی ہوئی روئی کی طرح اللہ فرما رہے ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، دوسری جگہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ آج کتنی ہی مضبوط اپنی جگہ پہ قائم و دائم کیوں نہیں ہے، لیکن فرمایا يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ کل اللہ رب العزت اس وقت قیامت طاری کریں گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت پہاڑ کو بھی پیس کر رکھ دیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ پہاڑ اس کی زمین کے برابر ہو جائے گا اور روئی کے مانند نرم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھلی ہوئی روئی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور یہ قیامت کا یہ منظر بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یہ منظر، یہ سب چیزیں، قبر، قیامت، آخرت، پل صراط، یہ سب چیزیں اس لیے بار بار بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم غفلت سے باز آ جائیں اور ہمارے دلوں میں اس کا استحضار ہو جائے کہ ہم کو اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے اور ہمارے ہر عمل کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو سو جس کے اعمال، جس کے ترازو کا وزن بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال وزن میں ہلکے ہو گئے، جس کے ترازو کا پلہ جھک
ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ ما ہیہ وہ جہنم کیا چیز ہے نار حامیہ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ۔ تو یہاں آپ قرآن کے اسلوب کو دیکھیے، اللہ فرما رہے کہ جس کے اعمال کا وزن بڑھ گیا بھاری ہو گیا پلہ جس کا جھک گیا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ کا صورت نہیں کہا کہ جس کے اعمال زیادہ ہو گئے، جس کے اعمال زیادہ ہو گئے وہ من پسند زندگی میں ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کیا اسلوب اختیار کیا کہ جس کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ کل قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ وزن کیے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ اعمال کا وزن ہوگا کہ اعمال میں نیکیوں میں وزن کتنا ہے، ورنہ اگر اعمال گنے جاتے تو کیا اسلوب استعمال ہوتا کثرت کہ جس کے اعمال زیادہ ہو گئے تو وہ جنت میں جائے گا اور جس کے اعمال کم ہو گئے وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن قرآن نے کیا اسلوب اختیار کیا کہ جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا، وزن زیادہ ہو گیا یعنی اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اس کا مطلب اگر کسی کے پاس 100 رکعت نوافل ہے اور دوسرے کے پاس 50 رکعت نوافل ہے لیکن وزن میں یہ بھاری ہے، اس میں اخلاص ہے، اللہ کے لیے اس نے عمل کیا ہے، اور تعداد تو اس کی زیادہ ہے لیکن اس میں وزن نہیں ہے، اس کے اعمال میں وزن نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، تو تعداد میں گنتی میں تو زیادہ ہے لیکن وزن میں یہ کم ہو جائے گا۔ تو قیامت میں کل ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اور اعمال وزنی کب ہوں گے جب ہم اعمال کے اندر 3 چیز کی رعایت کریں گے۔ پہلی چیز اعمال کے وزنی ہونے کے لیے 3 شرط ہے۔ پہلی چیز ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اگر انسان اپنے رب کو ہی نہ مانے اور چاہے جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر دنیا میں اللہ رب العزت اس کے نیک اعمال کا اس کو فائدہ دے دیں گے۔ کوئی ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، لیکن انسان لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اس کی نیک نامی ہو جائے گی، اس کو شہرت مل جائے گی، تنزل سے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ دنیا میں اللہ رب العزت اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہ اگر اللہ فرما رہے کہ جن کا یوم آخرت پر ایمان نہیں تھا، جن کا میری ذات پر ایمان نہیں تھا، اگر انہوں نے دنیا میں خواہ کتنے بھی نیک کام کیے ہوں لیکن کل قیامت میں وہ گرد و غبار کی طرح ہو جائے گا، ریزہ ریزہ گرد و غبار، اس کا کیا وزن ہوتا ہے؟ تو ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط ایمان باللہ۔ دوسری چیز سنت کے مطابق کہ اعمال کیا ہونی چاہیے، ہمارے اعمال میں سنت کی مطابقت ہونی چاہیے، عمل جتنا سنت کے مطابق ہوگا اس میں اتنا ہی وزن ہوگا۔ تیسری چیز فرمایا کہ اخلاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، معاذ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، تعریف کے لیے نہ ہو، تو اس میں کیا وزن ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا، اسے پانی پلا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس پر اس کی مغفرت فرما دی۔ کیوں؟ کہ اس کے عمل میں اخلاص تھا، کسی کو دکھلانا اور یہ شہرت اور تعریف اس کی یہ مقصد اور یہ اس کے پیش نظر نہیں تھا، تو اللہ نے محض اس عمل پر کیا ہے اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن اگر کوئی 1000 رکعت نفل پڑھ لے، صدقہ خیرات کر لے، لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دکھلاوا مقصود ہے، شہرت ہے، نام و نمود ہے، تو کل قیامت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اعمال کے لیے کہ وزنی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان باللہ، اس کا سنت کے مطابق ہونا، اس کے اندر اخلاص کا پیدا ہونا۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ جس کے اعمال وزن میں بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔
قرآن نے صرف اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ جہاں جنت میں ہوگا، جنت کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو جی چاہے وہ وہاں ہوگا۔ ایک دیہاتی مزدوری کرنے والے شخص میں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت میں جو جی چاہے وہ وہاں مہیا ہے، تو اس کو فکر پیدا ہوئی کہ وہاں گڑ ہوگا یا نہیں۔ تو اس نے مولانا صاحب سے سوال کیا، ٹھیک ہے جنت میں ہر نعمت ہے لیکن میری عادت گڑ کی ہے، گڑ ہے کیا نہیں وہاں؟ بولا ہاں گڑ بھی ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ سکون ملا۔ تو اسی یہاں جواری کی روٹی کی میں عادت ہے، تو اگر کوئی یہ فکر میں ہو جائے کہ جنت میں اچھی اچھی نعمتیں جواری کی روٹی ہے یا نہیں، تو اگر جواری کی روٹی پسند ہے تو جواری کی روٹی بھی ہے۔ جس کا جو پسند ہے، جس کا جو جی چاہے وہ جنت میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جو تمہارا جی چاہے وہ وہاں موجود ہے۔ من پسند زندگی، دنیا میں من پسند زندگی نہیں ہو سکتی۔ دولت ہو سکتی ہے، شہرت ہو سکتی ہے، عزت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ وہ جیسا چاہ رہا ہے اس کی زندگی ویسی گزرتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ غم، پریشانی، حالات، تنگدستی ہے، خوشحالی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے۔ تو مال و دولت ہم اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن کبھی کوئی غم نہ آئے، کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرما رہے کہ جنت میں ہے من پسند زندگی، جہاں کوئی بھی چیز ناگوار نہیں، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ سر درد۔ جنت میں کوئی میڈیکل نہیں ہے کیونکہ نہ وہاں سر درد ہے، نہ پیر درد ہے، کچھ نہیں۔ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ کون؟ جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ماہیہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو جنت جہاں ہر چیز کی راحت و آرام، جہاں تمام نعمتیں راحتیں میسر ہو، جہنم جہاں تکلیف ہی تکلیف ہو۔ قرآن نے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا، وما ادراک ما ہی، اور آپ جانتے ہیں کہ ماہیہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت جس وقت ہمارے اعمال کا وزن ہو، ہمارے اعمال بھاری ہو، اور اللہ رب العزت ہم سبوں کو سنت و شریعت اور قرآن تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔